نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا۔ جو جلدی والی دنیا چاہتا ہے تو ہم جسے چاہتے ہیں اس کے لیے دنیا میں جو چاہتے ہیں جلد دے دیتے ہیں، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے کہ جس میں وہ مذموم مردود ہو کر داخل ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جو صرف دنیا کا طلبگار ہو تو یہ ضروری نہیں کہ طالب دنیا کی ہر خواہش پوری کی جائے اور اسے دیا ہی جائے اور جو مانگے وہی دیا جائے۔ فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم ان میں سے جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں اور جو چاہتے ہیں دیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ محروم کر دیتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت چاہتا ہے اور ہم تھوڑا دیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ عیش چاہتا ہے ہم تکلیف دیتے ہیں، فرمایا کہ اسے لیکن تکلیف ملتی ہے۔ فرمایا ان حالتوں میں کافر جو ہے، فرمایا وہ تو دنیا اور آخرت دونوں میں خسارے میں رہا۔ کافر کے لیے تو وہ ہر لحاظ سے خسارے میں۔ فرمایا کہ اگر اس کو کافر کو دنیا میں اس کی مراد دے بھی دی گئی تو فرمایا کہ آخرت کی بد نصیبی اور شقاوت جب بھی ہے، لیکن فرمایا کہ جب کہ مومن کا حال اس سے بالکل الگ ہے کہ جو آخرت کا طلبگار ہے، فرمایا کہ اگر وہ دنیا میں فقر کی حالت میں زندگی بسر کر بھی رہا ہو تو فرمایا کہ آخرت کی دائمی نعمتیں اس کے لیے موجود ہیں، اور فرمایا کہ اگر دنیا میں بھی اللہ کا فضل اس کو ملا، عیش ملا، تو وہ تو ایسا شخص ہے کہ فرمایا مومن دونوں جہانوں میں کامیاب۔ الغرض یاد رکھنا چاہیے کہ مومن جو ہے وہ ہر حال میں کامیاب ہے، اور کافر اگرچہ دنیا میں آرام بھی پا لے لیکن پھر بھی کیا بالآخر اسے قرآن نے کہا کہ وہ ذلیل اور رسوا ہو کر وہ جہنم میں جائے گا۔ یہاں سے اس آیت کے ضمن میں علماء نے فرمایا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ دنیا اتنی ہی ملے گی کہ جتنی نصیب میں ہے، خواہ اسے فکر سے حاصل کر لو یا فراغت سے۔ لہٰذا بندے کو یہ چاہیے کہ یہ آیت مبارکہ یہ پیغام دے رہی ہے کہ وہ اپنی دنیا بہتر بنانے کے لیے کبھی بھی اپنی آخرت کو برباد نہ کرے، اور یوں ہی وہ کسی کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو تباہ نہ کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حدیث پاک سنیے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کے نزدیک لوگوں میں بدترین درجے والا وہ بندہ ہے کہ جو دوسروں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت برباد کر دے۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ مومن کامل کا دل دنیا میں رہتا ہے مگر دل میں دنیا نہیں، بلکہ دل میں صرف دین ہوتا ہے، اور اگر دل میں دین کے بجائے اس کے دنیا آ جائے تو فرمایا کہ وہ ہلاک ہو جاتا ہے، کہ جیسے کہ کشتی پانی میں جائے تو تیرے گی لیکن پانی کشتی میں آ جائے تو کشتی ڈوب جائے گی۔ یہ قرآن کی یہ آیت ہمیں پیغام دے رہی۔ آگے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اور جو آخرت چاہتا ہے اور اس کے لیے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے اور وہ ایمان والا بھی ہو، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔
اس سے پہلی آیت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بیان کی اس میں اللہ رب العالمین نے طالب دنیا کا بیان کیا اور اس آیت میں طالب آخرت کا بیان کیا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص آخرت کا طلبگار ہے اور آخرت کو تو چاہتا ہے، آخرت پر ایمان بھی ہے، لیکن فرمایا اس کے لیے ایسی کوشش بھی کرتا ہے کہ جیسی اس کو کرنی چاہیے، یعنی نیک اعمال بچا لاتا ہے، اور فرمایا کہ وہ ایمان والا بھی ہو، تو فرمایا یہی وہ آدمی ہے کہ جس کا عمل مقبول ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اعمال کا کل قیامت کے دن اچھا صلہ دیا جائے گا۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا کہ اچھے کام کرنے کے لیے مومن ہونا شرط ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر کوئی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، اور ایمان نیک اعمال کے لیے ایسا ہی اتنا ہی ضروری ہے کہ جیسے کہ نماز کے لیے وضو، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، ایسے ہی اگر ایمان نہ ہو کتنے بھی اچھے کام کر لے بندہ وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔ اسی طرح بہترین غذا کے لیے زہر سے خالی ہونا یہ ضروری ہے، اور ایمان جڑ ہے، اور ایمان کے بعد اعمال صالحہ اس کی شاخیں ہیں۔ پھر اسی آیت کی تشریح کرتے ہوئے صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں اس آیت کے ضمن میں بڑی پیاری بات لکھی۔ وہ فرماتے ہیں اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ عمل کی مقبولیت کے لیے 3 چیزیں درکار ہیں۔ نمبر 1 فرماتے ایک تو طالب آخرت ہونا، یعنی نیت نیک ہونا، اور نمبر 2 فرمایا کہ سعی کرنا، یعنی نیک عمل کی نیت بھی ہے، سب کچھ ہے، تو فرمایا اس کے ساتھ اس کی کوشش بھی کرنا اور اہتمام کے ساتھ اس نیک عمل کو اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنا۔ تیسری بات فرماتے ہیں وہ ہے ایمان، جو سب سے زیادہ ضروری ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے اسی آیت کو اور مزید اچھے انداز میں آگے بتایا۔ اب سنیے، فرمایا کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا۔ فرمایا کہ ہم آپ کے رب کی عطا سے ان دنیا کے طلبگاروں کو اور ان آخرت کے طلبگاروں سب کی مدد کرتے ہیں، اور تمہارے رب کی عطا پر کوئی روک نہیں۔ دیکھو ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر کیسی بڑائی دی، اور بے شک آخرت درجات کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے اور فضیلت میں سب سے بڑی ہے۔ اے سننے والے، اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہ ٹھہرا، ورنہ تو مذموم بے یار و مددگار ہو کر بیٹھا رہے گا۔ ان 3 آیات کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ فرمایا کہ جو دنیا چاہتے ہیں اور جو طالب آخرت ہیں ہم سب کی مدد کرتے ہیں۔ چنانچہ دیکھ لیں کہ کافر جو ہیں وہ اللہ کے دشمن ہیں، لیکن کیونکہ وہ دنیا کے طالب ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، فرمایا کہ اللہ نے انہیں بھی عطا فرمایا ہے۔ بلکہ ہمارے زمانے میں علماء نے لکھا کہ دنیاوی ترقی میں کافر مسلمانوں سے بہت آگے آج بڑھ گئے ہیں، کیونکہ اللہ انہیں بھی عطا فرما رہا ہے، اور فرمایا یوں ہی جو مسلمان محنت کرتا ہے وہ بھی اپنی محنت کا صلہ پاتا ہے۔ الغرض دنیا میں اللہ رب العالمین چاہے وہ کافر ہو یا مومن وہ سب کو عطا فرما رہا ہے، سب کو روزی مل رہی ہے، دنیا میں سب اس سے فیض اٹھاتے ہیں، نیک ہو یا بد۔ البتہ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے انجام جو ہے وہ ہر ایک کا اس کے حسب حال ہوگا۔ اور اسی اگلی آیت میں اسی طرح فرمایا کہ دیکھو کہ ہم نے ان میں ایک کو دوسرے پر مال میں، عزت میں، شہرت میں، کمال میں بڑائی دی ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ یہ حقیقت ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ درجات اور فضیلت کے اعتبار سے فرمایا آخرت ہی سب سے بڑی چیز ہے۔ دنیا کا مال، دنیا کی عزت، دنیا کی شہرت اور دنیا میں کمال
یہ کوئی کمال نہیں رکھتا۔ اگر کمال ہے تو فرمایا آخرت کے اعتبار سے کہ جب وہ اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہو تو اس کے درجات بڑھ رہے ہوں، جیسے کہ دنیا میں گریڈ لگتے ہیں، جیسے گورنمنٹ کی بلا تشبیہ کہ ایک گریڈ کا پھر 1 سے لے کر 24 20 گریڈ 22 گریڈ کا کتنا بڑا افسر ہو جاتا ہے، لیکن قیامت کے دن جس کے گریڈ زیادہ ہوں گے وہ سب سے اعلیٰ، وہ کامیاب ہوا اور فضیلت کے اعتبار سے وہ آگے بڑھے گا۔ آگے ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں سے یعنی ماں باپ میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے خوبصورت اور نرم بات کہنا۔ کیا خوبصورت اس آیت کا ترجمہ ہے۔ علماء نے فرمایا کہ اس آیت اور اس کے بعد والی جو 16 آیات اب جو 15ویں پارے میں آئیں گی، فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ان 16 آیات میں 25 کاموں کا کرنے کا حکم دیا۔ حکم اللہ رب العالمین نے 25 کام بیان فرمائے۔ یہ تو پہلی آیت تھی اور اس کے بعد جو اب آئیں گی انشاءاللہ ہم کل سماعت کریں گے۔ آج اسی آیت پر چند باتیں بتا کر میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ فرمایا کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے یہ فرمایا کہ تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ پہلے تو اللہ کی عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو بھی اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، اور تمہیں جو کام کرنے کا اللہ نے حکم دیا اسے کرو، جن کاموں سے اللہ نے تمہیں منع کیا ان سے بچو۔ اور علماء نے لکھا اس میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار، حضور سے محبت، حضور کی تعظیم کرنا بھی داخل ہے، کیونکہ اس میں بھی اللہ کا حکم ہے جو تیسرے پارے میں آپ سن چکے ہیں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ اے حبیب فرما دو اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا۔ یہ پہلا حکم۔ پھر فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد اس کے ساتھ ہی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ علماء بڑی گہرائی سے پھر حکمت ڈھونڈ کر لاتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا اس کے ساتھ ہی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا جو حکم دیا اس میں حکمت کیا ہے، تو سنیے حکمت کیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ انسان کے وجود کا حقیقی سبب جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی تخلیق اور ایجاد ہے، جبکہ ظاہری سبب ایک ہوتا ہے ظاہری اور ایک حقیقی۔ حقیقی میں نے بتا دیا، ظاہری سبب جو ہے وہ اس کے ماں باپ ہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں سب سے پہلے انسانی وجود کے حقیقی سبب کی تعظیم کا حکم دیا، یعنی تم اپنے رب کی تعظیم اور اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اس کے ساتھ ہی ظاہری تعظیم کا بھی حکم دیا۔ تو اب آیت کا معنی یہ بنے گا کہ تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ تم اپنے والدین کے ساتھ انتہائی اچھے طریقے سے نیک سلوک کرو، کیونکہ جس طرح والدین کا تم پر احسان جو ہے وہ بہت عظیم ہے، تو تم پر اے اولاد والو یعنی جن کے ماں باپ ہیں ان کے بچوں سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ نیک سلوک کرنے کے حوالے سے قرآن میں بھی جا بجا بار بار آیا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری حدیث مبارکہ ہیں، میں 3-4 آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بڑی قابل غور حدیث پاک کے سنیے۔ حدیث شریف ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ احسان کرنے والا وہ ہے کہ جو اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ باپ کے نہ ہونے
یعنی باپ کے انتقال کر جانے یا باپ کے کہیں چلے جانے کی صورت میں احسان کرے، یعنی وہ شخص سب سے زیادہ احسان کرنے والا کہلائے گا کہ جس نے اپنے ماں باپ کے دوستوں کا بھی احترام کیا، کہ اس کے ماں باپ نہیں ہیں لیکن وہ اپنے ماں باپ کی وجہ سے، اپنے والدین کی وجہ سے ان کے دوستوں کی بھی ان کے ساتھ ادب سے پیش آتا ہے، تو فرمایا کہ یہ شخص سب سے زیادہ احسان کرنے والا ہے۔ اب سنیے، حدیث پاک شعب الایمان میں آتی ہے، ہماری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میں جنت میں گیا، اس میں قرآن پڑھنے کی آواز سنی، میں نے پوچھا یہ کون پڑھتا ہے؟ فرشتوں نے کہا یہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہی حال ہے احسان کا، یہی حال ہے احسان کا۔ اور شعب الایمان کی روایت میں مزید یہ بھی فرمایا کہ حارثہ جو ہیں وہ اپنی ماں کے ساتھ بڑی بھلائی کیا کرتے تھے، گویا کہ وہ یہ احسان کر کے کیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے انہیں جنت بھی دی، اور جنت میں وہ قرآن پڑھ رہے تھے، اور قرآن پڑھتے ہوئے میرے آقا انہیں سن رہے تھے۔ وہ قیامت کے دن ایسا ہوگا، لیکن میرے آقا اپنے غلاموں کو آج ہی بتا رہے ہیں کہ میں جنت میں گیا، میں نے حارثہ بن نعمان کی قرآن کی آواز سنی۔ کیا بات ہے! اب سنیے ایک اور حدیث پاک، حضرت ابو سعید بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک سے یہ بات ہے کہ اولاد ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ ماں باپ چلے جائیں، اپنی دعاؤں میں بار بار اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرنے والا گویا کہ وہ نیک سلوک کر رہا ہے۔ اب جو نماز ہی نہ پڑھتا ہو، بتائیے وہ کیا اپنے ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھائے گا؟ وہ ایک صرف رسم جو ہمارے یہاں رہ گئی کہ وہ 15 شعبان کو اگر چلا گیا تو چلا گیا، ورنہ ایسے لوگ بھی ہمارے معاشرے میں کہ جنہوں نے لوگوں کو ان دعاؤں سے بھی دور کر دیا کہ کیا تم مر گئے، چلو چھوڑو، بس تم نماز میں ایسے ہی یہ جانا، ایسے بھی لوگوں نے قبرستان سے بھی لوگوں کو دور کر دیا، ایسے بھی ہمارے معاشرے میں لوگ پائے جاتے ہیں۔ اب ایک اور حدیث پاک آپ کے سامنے رکھ کر اپنی گفتگو اور اس کی چند باتیں میں کل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک اور حدیث پاک سنیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی اطاعت والد کی اطاعت کرنے میں ہے، اور اللہ کی نافرمانی والد کی نافرمانی کرنے میں ہے۔ عموماً لوگ اپنے باپ کی نافرمانی کر جاتے ہیں، اور یہاں سے دیکھیے کہ گویا کہ اگر کوئی اپنے باپ کی اطاعت کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی اطاعت، اور اگر اس نے اپنے باپ کی نافرمانی کی تو اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ وہ اپنے اللہ کا بھی نافرمان ہے، کہ جو اپنے والدین کا، اپنے والد کا نافرمان ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 شخص جنت میں نہ جائیں گے۔ نمبر 1 فرمایا کہ ماں باپ کا نافرمان، یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ نمبر 2 دیوس، اور نمبر 3 مردوں کی وضع بنانے والی عورت، کہ عورت اللہ نے اسے بنایا لیکن اسے مرد کی تمام چیزیں بڑی پسند ہے، مرد کے وہ جو مرد پہنتا ہے وہی چیزیں عورت پہن رہی ہے، تو فرمایا ایسی عورت جنت میں نہیں جائے گی۔ اور دیوس سن لیجئے، دیوس وہ ہوتا ہے کہ جسے اپنی بہن، بیٹی، بیوی کی وہ حیا نہ کرتی ہو اور اس کو وہ روکتا نہ ہو، تو وہ شخص دیوس کہلاتا ہے۔ اسے کوئی فرق نہ پڑتا ہو کہ اس کی جو گھر والے ہیں جن کا وہ سربراہ ہے اور انہیں وہ حیا کی تعلیم نہ دیتا ہو اور انہیں نہ روکتا ہو کہ وہ کسی بھی طرح غیر محرموں میں چلی جاتی ہو یا بغیر دوپٹے کے، بغیر پردے کے گھومتی ہو، تو ایسا شخص جو ہے وہ دیوس کہلاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام
برے کاموں سے محفوظ فرمائے اور خاص طور پر ماں باپ کی نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ یاد رکھیے کہ ماں باپ کی نافرمانی وہ گناہ ہے کہ جس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی، ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہر گناہ میں سے جسے چاہے گا وہ معاف کر دے گا، لیکن جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے اس کی سزا دنیا میں اسے اللہ موت سے پہلے ضرور دے گا۔ جس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کی ہے اس کی سزا اسے مرنے سے پہلے دنیا میں ضرور ملے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کا ادب احترام کرنے اور ان کی دعائیں لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کے اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر لی ولکل مؤمن ومؤمنہ۔ یا اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول و مقبول فرما۔ اے رب کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما۔ یا اللہ درس قرآن میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، قرآن حکیم کا فیضان عطا فرما، قرآن حکیم کا قدردان بنا۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ اس درس قرآن میں جتنے حاضرین موجود ہیں اللہ جس کے دل میں جو مراد ہو پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔